الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین حضرات، میرے محترم جناب صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، علماء ذی وقار، آپ نے صاحبزادہ صاحب کی پرمغز گفتگو سماعت فرمائی. درخانہ اگر کسست یک حرف بسست، اگر کوئی گھر میں ہے تو ایک بات بھی اگر کوئی کر دے تو وہ سن لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی گھر میں ہو تو اگر گھر ہی خالی ہے تو پھر بہت سی باتیں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. صاحبزادہ صاحب نے جس عمدگی سے اس نازک موضوع کو مکمل فرمایا ہے مختصر وقت میں، یہ انہی کا حصہ ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کچھ وضاحت کروں. اب انہوں نے بات تو مکمل فرما دی ہے، لیکن حکماً میں کچھ اسی خیال تو میرا کچھ اور تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر میں اپنا کچھ ماحضر پیش کروں آپ کی صاحبزادہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل حافظ محمد فاروق صاحب چشتی کے والد گرامی کی محفل ایصال ثواب ہے. جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک مرد درویش تھے، مسکنت خو تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تعلق تھا. یوں تو ہر امتی کو آپ سے تعلق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن جہاں آج میں بول رہا ہوں عدل زئی میں، یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. حضروں میں بھی ایک دو مرتبہ، لیکن اس علاقے میں خطاب میرا پہلا ہے. اور یہ میری آمد کا سبب حافظ فاروق صاحب کی محبت اور ان کا تعلق بنا. یوں تو اس علاقے میں ہمارے کافی متعلقین ہیں، کالو کلاں کے ہمارے حضرات یہ سارے تعلق والے، اور یہ چھچ کے اکثریت وہاں کی مرید ہے. لیکن کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی باعث ہوتا ہے آنے جانے کا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے.
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے یہ جسم اور روح کا تعلق ہے، صاحب نے بیان کیا. اب اس پر ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح کے متعلق کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین مکہ پوچھتے تھے یا پوچھیں گے اے میرے رسول کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ سے پوچھیں گے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام روح ہے. کن فیکون، جس کے لیے کہتا ہے کہ کن ہو جا تو یہ اس کا کہنا ارادہ کرنا یہی روح ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے مدعیان علم جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے تمہیں، اگر روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم کوشش کرو گے تو تمہارے لیے اس کا تمہارا علم جو ہے وہ بہت ناکافی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو ابدان میں بدن کے جو روح ہے، بدن کا تعلق ہے، یہ ڈاکٹری ہے آج کل. تو بدن کا اتنا مقام ہے کہ ریسرچ تحقیق کے باوجود آج تک ڈاکٹر جو ہیں وہ بدن کے امراض تک نہیں پہنچ سکے، حقیقت کلی طور پر وہ حاوی نہیں ہو سکے، نت نئے امراض نمودار ہو رہے ہیں. تو بدن کی حقیقت تک کلی طور پر انسان نہیں پہنچا، چہ جائے کہ روح جو بدن کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے والی ہے جی، کہ بدن جو ہے اس میں اگر روح نہ ہو تو وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں. وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں. وہ جسم جس میں روح نہ ہو وہ وبال دوش ہو جاتا ہے. دیکھیں نا میت جا رہی ہے اٹھائے ہوئے تو عزیز راہ میں کاندھے بدلنے، ٹھکانا ہے تو چاہ یار، ہاں تو چاہ، کیوں اسے جان نہیں رہی. کل اسی جان نہیں تے سارے لوگ اس نال گلاں کرنے، عزت دینے، کوئی سروں نہیں لانا ہے. تو کندھا دینا دوسرے کو ایک مقام دینے کا بھی ذریعہ ہے، اصل میں تو یہی ہے نا. لیکن شاعر نے نازک خیالی میں یہ بیان کیا کہ عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں. وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں. تو جسم کو معزز کس نے کیا؟ روح نے. معزز کس نے کیا؟ روح نے. آپ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ روح کے بغیر مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا. کیوں؟ امر رب ہے روح. جس امر کا کسی جسم سے تعلق نہیں ہوا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فیہ کا مخاطب آدم سے ہی، لیکن آدمی بھی تو آدم کی اولاد ہے نا. کل مراد لے کر مخاطب ہو کر تمام اجزاء اس سے مراد ہیں. ہر نفس کو اس کے ماں کے پیٹ میں جب اس میں پھونکی جاتی ہے روح، تو امر رب کا جب جسم سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، قابل جنازہ ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر اس امر رب کا ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا. حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، اس کی ماں بھی مسلمان ہے، لیکن بچہ جو ہے اس کے جسم کی نسبت قائم نہیں ہوئی. پتہ کہ لگیا کہ نسبت قائم نہ ہوئے، نسبت قائم نہ ہو
تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے. انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے. مسلمان نے کار جمو لیکن نسبت نہ ہو. اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو نسبت حاصل نہ ہو تو وہ جنازے کے قابل نہیں. اب وہ امر رب ہے. امر رب کا تعلق ہے کیونکہ وہ خالق ہے, اس کے ساتھ تعلق کا قیام ضروری ہے. اب آئیے کہ نسبت کیا وہاں سے صرف وہاں تک محدود ہے؟ نہیں, نسبت اور بھی ہے. کیونکہ اس اصلی منسوب جس سے نسبت کی جاتی ہے سب سے, اس سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ بھی اسی نسبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے. اللہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا محبوب. لیکن اللہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کس کی گل کرو؟ اللہ نے, تے اللہ نے رسول نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اطاعت کافی نہیں ہے. بڑا تو اللہ ہے نا. بولو صحیح, ڈر کیوں گئے ہو؟ اللہ بڑا ہے نا. اللہ نے اطاعت کافی, رسول نہیں کیڑی ضروری ہے؟ رسول تو بندہ ہے, عبدہ و رسولہ. لیکن اللہ فرمایا نہیں, میں بندیاں تک پہنچیا رسولہ نے حوالے نہ. یہ میں ضرور آخیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جس علماء کوئی پکارنے والا پکارنا ہے میں نے کو منگنا ہے تو میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, میں آخیا ڈائریکٹ منگو میں نے کو, لیکن میں آخیا اطاعت کرو رسول نہیں. یہ نہیں کہ میں منہ چاہ کے میں نے کو لا رہا ہوں کہ صرف قرآن کافی نہیں, رسول نہیں, اطاعت کر کے آؤ. رسول کی اطاعت کرو. تے رسول ہوں دسو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ اطاعت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نال محبت کرنے نہ دعویٰ رکھنے والے ہو, توحید بیان کرنے والے ہو, توحیدیو, فاتبعونی, میرا اتباع کرو. ایک دے لفظ اللہ نہ ناوے یا نہ تے اساں سے وقت آیا ہلے بھی نہیں کھلن دینے ہو. اللہ فرمایا فاتبعونی. تے گل سنو, اللہ کے فرمایا صاحب اپنے مخصوص انداز نال, جس طرح انہوں نے اپنا مزاج ہے نا اس طرح بولنے پہ, ہر بندہ اپنے مزاج نال بولنا ہے. میں اگے آخیا جناب تسی بڑی تحقیقی اور محققانہ گفتگو کر سو تو میں نیا گلاں بھی ایویں ہونیاں, سن کے نظر اگے. فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ. اور سوال یہ پیدا ہونا ہے, علماء شیخ الحدیث حضرات بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ماشاءاللہ چوٹی نے علماء بیٹھے ہیں, انہوں کو پوچھو. سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ اللہ کیوں آخیا ہے رسول تو ہی نہ آخ, اللہ آپ کیوں نہیں آخنا؟ نمازاں روزہ نے مسئلے تو آپ حکم دینا ہے. روزہ رکھو, نماز پڑھو, زکات دیو, حج کرو. زنانیاں مردہ نے مسئلے تو آپ دسنا ہے کہ میرا حکم ہے. اتنے تو اپنا حکم دینے نا, میں حکم دینا کہ میرے نال محبت کرنے والے ہو, تسی میرے رسول نہیں, اطاعت کرے ہو, اتباع کرے ہو. اے کیوں آکھے کل اے محمد تو آکھ. حضور کو کیوں آخوایا کتاباں پھرو لو, لوگوں کوئی گلاں لکھیاں سن پر میڑیاں گلاں بھی سنو. تو
آخ انا ان کون تم کیوں اے بہوں توحید نے منیاں گلا بہوں کرنے تو انا آخ تنے نالی نان دی چیڑے گلا منیاں بہوں کرنے تے اے میریاں گلا کرنے تے میں تیریاں گلا کرنا ان کون تم ماں پتہ ہے تسی بڑی توحید بیان کرنے ہو لیکن میں دسا نے تحبون اللہ فتبعونی میری اطاعت کرو میرا اتباع کرو ہاں جی کیوں کھوایا حضور کو ایک تو یہ کہ رسول اللہ کی حدیث بھی رسول اللہ کا ارشاد ہے اس پر آج کا جو منکر ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ایک سیرت کی حیثیت ہے یہ اسناد کے حوالے سے ضعیف ہوتی ہیں اس کی تاریخی حیثیت ہے احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک فرقہ وہ بھی ہے لیکن یہ قرآن کے روپ میں حدیث ہے قرآن کے الفاظ میں فتبعونی میرا اتباع کرو یہ رسول کہہ رہے ہیں تو رسول کا کہنا حدیث ہے رسول کا کہنا ہی حدیث ہے حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ رسول کہے فتبعونی تو اگر قرآن میں پڑھا جائے گا تو یہ قرآن ہوگا لیکن اتباع وہ کہے گا میرا اتباع کرو رسول کہہ رہا ہے اللہ نہیں یہاں کہہ رہا اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اے رسول تم یہ کہو اور تمہارے اس کہنے کا میں آیات میں ذکر کروں گا کہ رسول کہہ رہا ہے تو رسول کا کہنا کہ بھی ایک حیثیت ہوئی نا سردار صاحب رسول نے کہنے کی بھی حیثیت ہوئی نا میں قرآن نہ ثابت پہ کرنا کہ اگر صرف اللہ کے کہنے کی حیثیت ہوتی تو فتبعونی یہ جو ہے نسبت ہے اپنی ذات کی طرف رسول نے اپنی ذات کی طرف کیوں نسبت کی اللہ نے کیوں اجازت دی مطلب ہے کہ رسول کی الگ حیثیت ہے فتبعونی میرا اتباع کرو تے انہاں کولو کیوں اکھوایا اس واسطے کہ پتہ ہون لگ سی مننے ہو کہ نہیں پتہ ہون لگ سی کہ مننے ہو کہ نہیں منیاں گلاں تے مننے ہو بڑے دعوے کرنے ہو توحید بھی بیان کرنے ہو تے سب کو جانے ہو کہ اسی نے اللہ نہ حکم ہے قرآن کافی ہے لیکن اس قرآن وچ میں بیانا رسول تو آکھ کہ فتبعونی تسی اے امتیو میرا اتباع کرو اے رسول نہ آکھنا منن کے نہیں ورنہ اور میں دسو اس کی حکمت کے علماء بیٹھے سارے تھے رسول نے عظمت دسنے واسطے فتبعونی تے پھر نہیں جی یحببکم اللہ نے تسی محبوب بن ویسو نہیں عجیب گل ہے کہ تو آنکھ چھوڑ اس واسطے کہ تو میرا جتنی ثابت ہویا کہ اللہ کے بعد رسولوں کا طبقہ ہے یہ سب سے قریب ہے اور ان میں سے سب سے قریب حضور سید عالم ہے ٹھیک ہے فتبعونی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ الف لام عہد خارجی ہے متعین رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ سمجھ آئی تو اطیعوا اللہ کے بعد پھر حالانکہ اطیعوا اللہ والرسول بھی کہہ سکتا تھا یا نہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا تو لیکن پھر اطیعوا اللہ پھر وہی لفظ دوہرایا کہ ڈبل نہیں آیا ڈبل آیا میں غلطی پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہی لفظ مکرر کیوں کہا جو اپنے ساتھ لگایا اطیعوا اللہ اللہ واو ہی وچ نہیں رکھی اللہ وچ واو ہی نہیں رکھی اطیعوا اللہ والرسول نہیں آکھیا واو ہی نہیں رکھی مت بد عقیدگی نہیں واو ہی نہ لگے کسی
ہے تے گستاخاں نے ہوا کر دیتی ہے. گل سمجھو بڑی میں اپنے طرف بڑیاں سمجھنی گلاں پہ کرنا اے ماں پتہ ہے تساں بھی کچھ پتہ لگنا پیا کہ نہیں ہے جی. تے اللہ واہ نہیں بیان کی اطیع اللہ و اطیع الرسول او ہی لفظ مڑ کے مت آخر جی واہ وے اے پھر واہ نے چکر چ پائے ونن کیوں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے آنن واوے عطف ہے یا بیانی ہے اے واہ نے چکر چ پائے ون. اللہ فرمایا نہیں واہ میں کٹ چھوڑنا اطیع اللہ و اطیع الرسول او ہی لفظ لائن مڑ کے میری اطاعت کرو تو میرے رسول نے اطاعت کرو لفظ وہی بولے نا. اور دسو رسول اللہ نے اطاعت کس گل سے کرو حضرت منظر تکو کچھ نہیں ہونا ہوتے کہ نہیں ہوتے گل سنو تے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت کرو. میں اپنے سامعین کو متوجہ کر دیتا ہوں صاحب صاحب بڑی تہذیب سے بولتے ہیں تے میں جڑا مجمع تکنا پیا وہ ماں پتہ ہے جی ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم. حضور نے فرمایا لوگانیاں عقلاں نے مطابق نہ مخاطب کرو. جی ہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالیٰ واہ نہیں بیان کی تھے فرمایا اطاعت میری بھی کرو وہی لفظ موڑیا کیونکہ نہ واواں تے بحث کرنی. اوکے جی نور ہو رہے کتاب نور و کتاب مبین کئی آنے جی وہی ہے اللہ تعالیٰ کتاب ہی نور آکھیا ہے جی. اے چکر نہ پاؤ اطیع اللہ و اطیع الرسول میری اطاعت کرو. ہن تسی دسو رسول اللہ نے اطاعت نہ اللہ حکم دے چھوڑیا ہے تسی اطاعت کیوں نہیں کر سو. گل پوچھو مولویاں کولو اللہ فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ نے اطاعت کرو تے اللہ نے رسول نے اطاعت کرو. بھائی اطاعت کس واسطے کرا اطیع اللہ نے تے اسی سمجھ گیا قرآن اللہ بولنا تو نہیں نا اللہ کدے ٹرنا پھرنا تکیا نہیں پاک جسم کو او نظر نہیں آنا. اطاعت کرو اللہ نے کس طرح کتاب میری موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کوئی شک نہیں اے کتاب پڑھو اطاعت اللہ دی ہوگی. ہن اطیع الرسول لما تسی مفہوم دسو کہ رسول نے اطاعت کس طرح سی کراں اللہ نے کتاب تا موجود ہے اساں وچ اطیع اللہ تو ہو گئی تے اطیع الرسول کینجے جب تک رسول کی کوئی روایت آپ تک نہیں پہنچے حضور کا عمل کا ثبوت آپ تک نہ امت تک نہ پہنچے تو آپ کیا رسول کی اطاعت کریں گے مجھے بتائیں آپ رسول دنیا تو تشریف لے گئے ہو 1400-1500 سال ہو گیا زمانہ میں تو سانا نہیں قیامت تک جڑی دنیا آسی اسا حکم اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے ذریعہ کیا کس ذریعے آپ نے دیکھے صحابہ تو دیکھتے تھے رسول اللہ کو رسول اللہ کو صحابہ تو دیکھتے تھے حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا صحابہ دیکھتے تھے وہ اطاعت کرتے تھے. اب ان کے بعد آج تک اس اطاعت کا کیا سند ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے. اگر کوئی سند نہیں ہے تو اطیع الرسول کا کہنا جو اللہ کا ہے یہ فضول ہے تحصیل حاصل ہے فضول ہے. جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اطیع الرسول کا کیا مقصد ہے. اطیع اللہ تو ہم کو سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. ہم سمجھتے ہیں اطیع اللہ یہی ہے کہ اطاعت کرو قرآن پڑھو جو قرآن کے میں احکام ہیں ان پر عمل کرو. لیکن
حضور کی جو اطیع الرسول، اس کے پاس آپ کے کیا ثبوت ہے؟ کیا یوں ہی اللہ نے لفظ بول دیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ رسول میرے اس کلام کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، اس کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، جو سینہ بسینہ نسل در نسل، نسل در نسل، ہر دور میں ہر صدی میں منتقل ہوگا وہ کلام، وہ بیان، وہ اسلوب، وہ ارشادات، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر عمل جو ہوگا میری امت میں قیامت تک امت نقل کرے گی اپنی اولاد میں اور اپنے بعد کے زمانے والوں کو، جو بخاری، ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں کی صورت میں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر اطیع الرسول کا جو طبقہ منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ اطیع الرسول کا مصداق پھر کیا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ اگر حدیث کو نہ مانیں تو رسول اللہ کی اطاعت کس طرح ہم کریں؟ قرآن تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے، کلام اللہ کا، قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ یہ تو وکھرے کر چھوڑنے، تو پاسا ہی وکھرے وینا۔ جی تے اے مننا پیسی کہ اطیع الرسول واسطے حدیث مننی پیسی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے کی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ اطیع الرسول سے یہ ثابت ہو رہی ہے اور فاتبعونی سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اب جناب جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ عرفان حاصل ہے، وہ حضور کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد ہون کے وے کہ فرمایا کہ تو نہ دس چھوڑے تے میرے امر نہ نام ہے، اے روح جڑی ہے اے میرے امر دا نام ہے۔ جس ویلے امر کا تعلق جب تک جسم سے رہتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور جب امر کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت، اور اکبر الہآبادی کی زبانی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑی عمدہ بات انہوں نے کی، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں تسی علم بہت تھوڑا دیتے گئے ہو، جتنا ظاہر کرنے اتنے نہیں ہو، کم کمزور ہے اندر، جتنے بڑھنے تھڑنے ہو اتنی گل وچ کوئی نہیں، جتنی ٹھوٹا بڑھائی نے اتنی ہے کوئی نہیں نے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ایڈی گل کوئی نہیں جتنے بڑھنے ہو۔ اس اکبر الہآبادی آنا ہے کہ من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، اوتی تم تو بعد پڑھو، من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتی تم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم، نہیں تے چھتر کھاسو، بہو علم نہ دعویٰ کرسو نا تے چھتر کھاسو، جے روح وچ بحث کرنے جو ورسو تے پھر جتیاں ہی پیسن نے، کیونکہ تساں پتہ کوئی نہیں۔ میں جی آکھ چھڑے میرے امر رب دا نام ہے جی، میں جس نال حکم دیواں او زندہ رہندا ہے۔ ایک گل سنو بھائی، علاقہ چھچ اتھے کئی مختلف مسلک نے لوگ بھی بیٹھے ہو سن، اے یاد رکھیو کہ تسی لوگ بھی قرآن و سنت تے بولنے ہیں تے اسی بھی بول کرنے ہیں، صرف تساں اٹھ کر لیا نہیں، اساں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل ایسا تے جی ہاں اسی پیو دادے والے لوگ آ تے صرف گل اے کہ ذرا تھوڑا جہا بندہ سمجھ سوچ کے بولنا ہے تے اگے پیچھے بھی تکنا ہے، سمجھ آئی نا؟ کہ بندہ ہوں ایک مخاطب ہے، ایک مخلوق تے گل ہو رہی تے بندہ نال تکنا ہے کیڑے کیڑے بیٹھے ہیں، ایک گناہ تے نہیں نا،
دیکھو نا میں گل پہ کرنا نا، گل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہوں میں نے مخاطب کہڑے کوئی ایک بندہ ہے؟ اے سارے بیٹھے ہو تو میں گل سارے نال کرنا پیا. ہوں میرے سامنے میرا مضمون ہے، تسی نہیں ہو. اگر مضمون میرے سامنے نہ ہوئے تو میں بول ہی نہیں سکنا. تسی نہیں ہو میرے سامنے میرا مضمون ہے تے مضمون نے سامنے ہونے نے باوجود میں تو سامنے تکنا پیا نا. تے اللہ نے سامنے، اللہ سب کچھ ہوا ہی ہے. بے شک آپ ہے سب جو کام بے شک آپ ہے سب جو کام. میرے دادا پیر میرے علی شاہ کے فرمایا اساں سارے گراں چھانے ہر ٹوک تے گئے ہر گراں چھانے جتھے گئے بے شک آپ ہے وہی ملے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر بھی منہ کیتا وہی ہے سامنے. یہ وہ آخر ہے جی یہ مننے آسی لیکن ذات وہی ہے سامنے. لیکن ہور مخلوق بھی تو ہے نا، اسی بنائی ہے نا. رسول بھی اسی ٹولے وچ بیٹھے ہیں، انسانوں نے لباس وچ آئے، اولیاء اقطاب فقہاء نجبا خطبا بلغاء بڑے بڑے عظیم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی تو اسی امت وچ بیٹھے ہیں. تے تسی انہاں بھی تکو کون گل کرنے ویلے مخاطب تساں نے کون، مضمون نہ صرف بیان کرو تکو بندے کہڑے کہڑے بیٹھے ہے جی. اس واسطے کوئی حد تک نہیں ہونی. اور اللہ مدد تک کہ نے بھائی تو ہے تے باقی سارے تے میڑا پھیر چھوڑو. جنہوں نے متعلق اللہ فرمانا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ کہ یہ طبقہ میرا چنیدہ اور برگزیدہ ہے نبیوں کا. تسی اپنے ممبر اسمبلی نے جڑے علاقے نے انہاں تے چاہو انہاں دیاں خوشامداں کرو کیونکہ تساں سڑک بنوانی ہے کل کو کام کرانا نے تے پیڑے اوتھے شفاعت بھی تو اسی رسول کو کرانی نے نا. اتنے سڑکاں پیچھے مرنے پہ ہو تو اتنے پل سرات جڑا تار لے تلوار نے تو نازک ہو سی اور تیز ہوتی اسی تساں نہ پیو گزار سی اتھو. یہ طبقہ ہے میں دسنا اے سنو یوم قاری نجم اور تو میرا آواز نہیں رہا لیکن اسی پڑھنے ہیں کسی زمانے یہ آخیا نا میں آ چھوڑیا پل سرات تو کون گزار سی آخے جی شفاعت ہے کوڑا سامان ہے یہ حدیثاں ضعیف ہیں اور چل میں قرآن بھی ثابت کرنے آپ پیڑے وچ وڈا شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے. سنو میری آواز تو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم جانانہ کر دیا. سنیا نے اللہ کے فرمایا یوم اذن لا تنفع الشفاعت قیامت والا دیہاڑا قیامت کا منظر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ.
محبوب تیرے کو پوچھن یہ پہاڑا نہ کہ اسی ایڈے ایڈے وڈیاں کنڈاں کڈیاں نے آسمان نال پہ نے کنگرے لگنے پتہ لگنا ہے اٹھاؤ تے بوجھ لدیا ہے جی انہاں کے بنسی فقل ینسفھا ربی نسفا اڑا کے رکھ چھوڑ سا انہاں میں گل کوئی نہیں ہے جی فقل ینسفھا ربی نسفا اڑا کے رکھ چھوڑ سا کچھ بھی نہیں نظر آؤں لگا تو سان ذرے نہیں صورت نظر آسن کیونکہ میں نہ خالق ہاں انہوں نے ہے تو بدلنا تے میں قادر ہاں اچھا پھر اگے جناب فرمایا سارا منظر بیان کر کے اگے کیڑی فیذروا قاعا صفصفا تے چٹیل میدان کر چھوڑ سا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا نہ تو ادھا وچ کوئی زمین وچ کوئی ٹیڑھ ویکھ سے تے نہ کوئی نشیب و فراد وے نہ کوئی ٹبا ٹیلا تک سے اے سارا کر چھوڑ سا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ پیچھے ٹورنے والا اس دن بندیاں پیچھے لا کے ٹور سی تو کوئی ٹیڑھ نہیں کرو لگا سدھا کھڑسی نال چون چرا نہیں چسک نہیں سکو لگا کوئی پیچھے ہی ٹور سی ہر بندہ جڑا جسم اگے لاسا نا انہوں نے پیچھے مخلوق لاسا نا تے راہ نہیں پولو لگے سدھے تیر ہو کے ویسا لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا تے آوازاں اپنے رب نے سانے ہیں ڈریاں ہو سن خشکے ہو سن سارے ہے جی تھر تھر کمنے پہ ہو سن آوازاں دبک گئیاں ہو سن لا تسمع اے مخاطب لا تسمع الا ہمسا صرف آہٹ جس طرح چور کوٹھے تے چڑھنا ہے نا تے پولے پولے پیر رکھنا ہے ہمس عربی میں ہمس ہو سکے کیا مثال اللہ نے دی ہے دیکھیں قرآن ہے جی اے کوٹھے تے ہے پولے پولے آواز نہیں پولے انج خوش خش نہیں کوئی آواز آوے تے آوے جرت نہیں کوئی بندہ بولے اے منظر قرآن پہ بیان کرنا ہے اتھے اگے فرمانا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت اس دیڑے شفاعت شاید کوئی کسی نہیں کام نہیں آؤ لگی یا اللہ ڈرا کے رکھ چھوڑے مارے گئے ہاں سیتا ہے جی یہ تو بڑا کام خراب ہے عملہ در ونجا تے بہو گندے ہاں بہو پیڑے ہاں جنت نہ منہ تکنے جو گے نہیں ہاں بڑے گندے ہاں یوم خود کے ہاتھ چھوڑا یوم لا تنفع الشفاعت شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیو لگی سننے پہ ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى جس چنگا کام مثقال برابر کیتا ذرے برابر بھی کیتا وہ ویکسی جس پیڑا کام ذرے برابر بھی کیتا وہ بھی تقسیم فیصلہ ہی کر چھوڑی یہ آیت پیش کرتے ہیں منکرین شفاعت کہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہوگی یہ قرآن ہے اگر اللہ شفاعتوں پر کام چلائے گا تو پھر نظام دین بھیجنے کا کیا فائدہ تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ اچھے اعمال کرنے کا کیا فائدہ جو برا عمل کرے گا وہ بھی جنتی اور جو اچھے عمل کرے گا وہ بھی جنتی تو یہ پھر ساری کھیڑ پانے نہ کیا فائدہ ملے گی شیخ کو جنت مجھے دوزخ عطا ہوگا اے پیر صاحبان جڑین وڈے متقی بڑھنن تے انہاں جنت مل سی ہیں جی علماء حضرات متقی لوگ ملے گی شیخ کو جنت مجھے دوزخ عطا ہوگا بس اتنی بات پر یا رب تیرا معاشر وفا ہوگا چنگیاں جنت بھیجنے واسطے تے اساں جہنم میں چھٹنے واسطے ایڈا وڈا ہنگامہ یہ ذلیل کرنے واسطے سارا پروگرام بنایا ہی ہوتے مارسے سارے نہ فرمایا ڈر گئے اسی تکم گیا یومئذ لا تنفع الشفاعت ہائے ہائے بندہ ایک طبقہ خوش ہویا ہے جی خوش ہویا سا کیا اے او دیڑا ہے ایتھے شفاعت کم نہیں آؤ لگی نفع نہیں دیو لگی جس کی شفاعت نفع نہیں دینی وہ آپ کے
نفع دے سکنا ہے؟ سوال ہے، بولو مولویو، گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو خود نفع، جس کی شفاعت نفع نہیں دے گی وہ خود کیا نفع دے گا؟ اس کا جواب سنیے آپ، دیکھو نا، مخالف کی بات پہلے سامنے رکھیں آپ، پھر جواب دیں۔ تسی دسو جی، تسی آنے اور رسول کوئی نفع نہیں دے سکنا، یہ گل سنو، ایویں عقیدت نال نہیں اساں جواب ٹھوکے کہ ہن سنی ثابت کرنا ہے تے سنیاں وچ جڑی شے نہیں وہ بھی ثابت کرنی ہے، یہ گل نہیں ہے۔ یہ میں مذہبوں مسلکوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں، یہ مسلک بڑے بڑے چھوٹے نیچے نظر آتے ہیں جہاں سے میں بول رہا ہوں۔ قرآن پڑھے، غور کرے ہو جی، عقل نہیں رتی ہے نے ذہن تے، چاہے دو بندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، کوئی مسلک بھی ہے، سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں غور کیجئے، اگر بات میں نے نہیں غلط کی ہے، یہیں اٹھ کر میں کہوں گا سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایسی گل نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، اس دروازے سے اس حقیر کا بھی تعلق ہے۔ جی ہاں ہاں، ماں ذرا نال یاد کرانے میں جو میں نے مضمون پھیل بننا ہے، تھی یاد کرے ستے رہنے یاد کرایا کرو ماں، ہاں ہاں حاضر رکھیا کرو نال جواب۔ تو میں کہ عرض کر رہے ہیں، بولو شفاعت آکے بڑا طبقہ خوش ہویا، آکھو لگا اے سنیا نہیں جناب، گل ماری گئی، ایویں اپنی گپاں لائی رکھنے ویلا گننے واسطے شفاعت نے، تے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھے کہڑے رنگ وچ بہ کے وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں انہاں بن چھوڑیا ہے جی۔ آؤ میں دسنا پھر میرا دادا کتھوں بولیا، ہاں مزہ تو آنا نا، گولڈے شیخ نہ کوئی صاحبزادہ میرے علی نہ پتر بولے کہ میرے دادے کیا آخیا، مولوی تو بولتے ہی رہنے۔ لا تنفع الشفاعت، شفاعت فائدہ نہیں دیو لگی، گل مک گئی جناب، مطلب یہ شفاعت نہیں ہو لگی ہے جی، شفاعت نہیں ہو لگی، ڈنڈ پہ گئی جی، مولوی چپ کر کے انہاں آکھے جی او جے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، او اذن نال تے ہوسی نہیں یار، اے آیت پڑھ چھوڑی نہیں، کوئی نام ہے کسی نا بھئی کسا اذن دے سا میں من عموم واسطے جسا دتی سی، پتہ نہیں کسا دے سی، تسی دسو جس نال تسی امید رکھنے ہو، رسول نال، محمد عربی نال، آمنہ دے لال نال، حسن حسین دے نانے نال، جی اس ذات نال جے تسی رکھنے ہو، یہ ثابت کرو۔ مولویوں میں قسم چاہ کے آنا اس خدائے لم یزلنی کہ اے ویکھو کسی کتاب چاہے گل نہیں نے جڑی میں پیش کرو لگانے، لا تنفع الشفاعت، ایک چھوٹی جی گل آخے جی نبی نفع نہیں دے سکنا، چلو جی ٹھیک میں مان گیا، نبی نفع نہیں دینا تو نقصان بھی نہیں دے سکنا، تسی آنے ہو نا، ایک طبقہ آنا ہے اتھے ہی آنا ہے، اتھے ہی آنا ہے، او سنو کان کھول کے سنے ہو تو میں نے جواب بھی سنے ہو تو سوال بھی سنے ہو۔ اگر نبی اس نبی جو نفع نقصان کے ہونا ہے کہ فائدہ بندیاں ہوئے، نفع کے ہونا ہے بندیاں فائدہ ہوئے، نقصان کے ہونا ہے بندیاں نقصان ہو ونجے، کوئی چیز نقصان ہو ونجے، جان نہ وجود نہ کسی چیز نہ نقصان ہوئے، وہ نقصان ہونا ہے۔ اکھے جی نفع نہیں دینا، یاد رکھو دیوبندی حضرات سے میں گزارش کروں گا، اگر یہ نبی نفع نہیں دے سکتا تو اس نبی کے انکار کرنے سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا؟ بولو اس نبی کو ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ کو لکھ کر دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، سیدھی گل ہے جی، اسی اس رسول نہ مننے،
جب آپ لکھ کر دینے کی جرت نہیں رکھتے تو ثابت ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ڈر سے۔ چلو محبت نال نہیں مننے ہو، جہنم نے ڈر نال نہیں مننے ہو۔ وچ جہنم نے چوانتیاں بنا سن، ہے جی، کنے مڈ ٹھوک سن، اسی ڈرے کو چلو مننے ہو۔ پھر نقصان تو دیتا نا نبی، اس نے نہ مننے نقصان تو دیتا نا۔ دار اسلام جو تو خارج ہو گئے ہو، تے جہاں دار اسلام جو خارج ہو گئے اس کا نقصان نہیں ہویا۔ ثابت ہوا کہ نبی فائدہ دینا ہے، نقصان بھی دینا ہے، تے اس تے ایمان آنو، اس تے ایمان آنو، تے پھر جنات النعیم فیہا اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ اے ملسن اس نبی نے نسبت نے تو جنت وچ فائدہ بھی دیتا تے نقصان بھی دیتا۔ موٹی جی گل ہے نا، اگے جڑے جزیات نے اور فائدے نے انہیں انتظار میں وننا ہی نہ، موٹی جی گل میں کر چھوڑی۔ عقل منداں واسطے ایک اشارہ کافی ہونا ہے تے ڈنگراں واسطے کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تے دوسرا کہلے اور دوئی گل دراؤ، یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت نہیں، اگے الا حرف استثناء ہے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی جس کو رحمان نے اجازت دی، اذن دیا۔ ہاں بھائی تو مانگ سکنا ہے، تو شفاعت کر سکنا ہے، تے پھر ایک نہیں اتھے ایک آکھیا اذن نہ، اتھے ہور بدا چھوڑی اس گل تے گل ہی مکمل کر چھوڑی۔ ورضی لہو قولا، تے اللہ ماں جس نی گل پسند آئی اس نے اجازت دے سامان۔ ورضی لہو قولا، تے اللہ جس نی گل پسند آئی اس نے اجازت ہو سی۔ مطلب ہے کہ اتھے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے سامنے کلام بھی ہو سی۔ کیوں کہ ورضی لہو قولا، تے قول اتھے ہو سی نا، گل دنیا تے کیتی ہوئے تے اللہ اتھے نے قیامت نہ منظر پہ بیان کرنا ہے، تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت جو ذکر کرنے نے کہ مطلب ہویا؟ اذن اتھے دینا پیا تے قول اتھے نہ ہو سی، نہیں قول بھی اتھے ہی ہو سی۔ مطلب ہے کہ رسول بات کرے گا وہاں۔ تے اللہ اشارہ کر کے جس ہاتھ نال، جس انداز نال اس نی قدرت نے شان نے لائے کے اذن دے سی جساں، تے جس نی گل پسند اساں ہو سی اس آکسی تو بول۔ اسی کہ ویکھنے ہاں، ہوں آؤ حدیثاں در میں آساں گل کرساں، ہوں آؤ حدیثاں در میں ثابت کرنا پیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے مصلی کی جگہ آپ کی سجدہ گاہ خالی ہوگی، تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں گے، کائنات سکتے میں ہوگی، لا تسمع الا ہمسا کا منظر ہوگا، وہاں لرزہ برندام ہو گئی انسانیت، وہاں سجدے کی ایک جگہ خالی ہوگی، ایک شخصیت تشریف لائے گی، وہ اپنی محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی، تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرے گی کہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھا، سل توتا وشفا تشفا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، مجھ سے شفاعت طلب کر میں تیری شفاعت مانگی ہوئی قبول کروں گا۔ یہ تو حدیث کہتی ہے نا، اب اس حدیث کو رکھو، اس کے آگے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور اس کو میرے دادا نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے، چاہے ترمذی کی ہے چاہے مشکات کی ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، انہوں نے کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے، ورضی لہو قولا، تے جس نی گل اللہ پسند کر سی اس ہم اجازت دے سی، مطلب ہے اتھے رسولاں کو گل بھی کرا سی، گل کر سن، اے منظر عام، لا تسمع الا ہمسا، خشعت الاصوات، تمام آوازیں دبک گئی ہوں گی، چھیڑ گئے اتن بندے سارے،
ہے جی. لیکن الا اس میں بھی استثناء ہے. لیکن جڑی آواز میں کڈانی چاہساں کہ جس میں آکساں تو ہوں بول تو بول تو بول ہے جی. جس میں اذن دیساں تے جس نی گل میں پسند آسی تسی ہوں دسو کہ تساں نی گل پسند ہے رسولاں دا طبقہ کھلوتا ہوئے تساں دنیا تے گل کرنے نہیں چج نہیں آنی ایویں یوں یوں کرنے رہنے ہو ہے جی. تے تساں اتنے یوں یوں کرنے رہنے ہو تے اتنے اللہ تساں دیاں گالاں سن سی یا اپنے حبیب جناب محمد اور رسول اللہ دی گل سن سی. شاہ جی گل سمجھ آئی نہیں. اتنے دسو گل کرنے کی چج کساں آنی ہے. اوتی تو بجوام الکلم میں مختصر جملے دے کر بھیجا گیا. یہ کس کا ارشاد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے. اتنے گل ہو سی ورضیا اے رضا کھلو میں سنو اے رضا کھلو میں رضیا یرضا ہے جی. تے رضا کھلو میں تے اس نے قولی رضا نہیں ہو لگی اللہ گل اس رسول گی گل اللہ پسند نہیں آ لگی. جس نے متعلق فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اتھے بھی وہی ترضا وے ترضا اسی سیغے کو لوے اسی مصدر اس دا مصدر ایک ہے جی. مصدر ایک کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اسی یقیناً پھیر دے ساں قبلتاً ترضاها. اے محمد جس قبلے کو تو چاہتا ہے جس طرف کو تو چاہتا ہے ہم امت کا رخ پھیر دیں گے. اتھے رضا این منہ تے اپنا چہرہ مبارک آسمان در ہویا قد نرا تقلب وجهك في السماء. حضور بولے نہیں تسی بولو نا گل ٹھیک ہے کہ نہیں. حضور بولے نہیں صرف چہرہ اینج کیتا. ہائے ہائے کیا منظر ہو سی ہوئے رسول اللہ نے اوے سوس تمتیو بولو تسی بھی کیا منظر ہو سی. سرکار اس طرح منہ چاہیا تے میرا ایمان آنا کہ مولا اعلی شور پہ گیا سی کہ اج دنیا وچ کملی والے آسمان تے تکیا اوے چاند تے سورج تے ستارے ساری عمر تک رہن کہ ماتے سونا ہوتے تکے ماتے ہوتے تکے. اے اپنے معبود حقیقی دے جلال اور اس دی کبریائی دے ادب دی وجہ تو تے نہیں تک سکیا ہمیشہ سر بسجود رہا ہے. لیکن دل میں جس لئے آرزو پیدا ہوئی کہ او ابراہیم والا کعبہ او دادیاں والا کعبہ ہیں جی اس سے دعا کیتی ہے کہ انہاں وچوں پیدا کر رسول پیدا کر. میں اس دعائے ابراہیم نہ نتیجہ تے میں او پیو دادے والا کعبہ جڑا ہے او ماں پسند ہے تے انج چایا چہرہ اتے تکیا چپ رہا ہے جی. چشد زبان تمنا خاموش آہنگ چشد زبان تمنا خاموش آہنگ نگاہ نامے سائل بسست سوئے کریم نگاہ نامے. وہ کیا ہو گیا کہ محمد عربی خاموش ہے منگیا کچھ نہیں نے صرف انج چہرہ اور نظر اٹھا کے آسمان در تک کیا جیسا قرآن بیان کر رہا ہے بولے نہیں. مرزا بیدل آکھیا نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم کریم حقیقی جس ویلے سامنے ہوئے تے سائل نہ منگنے والے نہ ایک دفعہ نگاہ چاہ چھوڑنا اس اپنی آرزوؤں دا گویا خط پہ چھوڑے ہے جی. انج تکیا نا کریم سمجھ گیا. ہاں کریم مطلق جو ہے سنو کریم مطلق تو کریم مطلق من گدا تو کریم مطلق من گدا
کریم مطلق من، اے اللہ اے میرے مالک تو مطلق کریم ہے، نرا کریم ہے تے میں گداواں تیرا، چکونی جودی کے نہ خانیم، تو ماں بھلاویں نہ تے کریں کے ہو، تو دا ماں بلانا پینا ہے، کیونکہ رومی آہنا جود محتاج گدایا چون گدا، جود محتاج گدایا چون گدا، کریم کی سخاوت منگنے والے دی انجی محتاج ہے جس طرح منگنے والا کریم دا محتاج ہے، کریم دی سخاوت منگنے والے دی انجی محتاج ہے جس طرح منگنے والا کریم دا محتاج ہے، جود محتاج گدایا چون گدا، بانگ میں آیت کے طالب بیا، اے طالب بیا، اے طالب بیا، ڈنڈ پئی ہے او منگنے والے آؤ، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو امیدیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح، گل سنی نا، بانگ میں آیت کے اے منگنے والے طالب بیا، تو کریم مطلق من گدا، چکونی جودی کے نہ خانیم، در دیگرم بنما کے من وکجا روم جو پیرانیم، یا ماں پھر نہیں دینا تے اور بوا دس کوئی، میں اس بوئے تے نہیں جاؤں، انج ویکھیا نا جس تے انج چہرہ کر کے ویکھیا، اللہ فرمایا اسی تکنے پہ ہاں تو دا، اوے گل سنو جڑے آنے ہو سانجا بشر ہے، تساں نے منہ اللہ نہیں تکنا، تسی اللہ نہیں اکھیاں کول بچے ہو، ہلے بچے ہو، ہلے بچے ہو، اللہ دی نظر کو تسی بچے ہو، تساں نے ذکر کیتا جے میں تساں ویکھنا ہزار واری دیہڑی اتنے منہ چانے، کوئی کبوتر اڈانے منہ چاہی رکھنے، کوئی اونج تکنے رہنے، گڈیاں اڈانے رہنے، کئی ایویں بو تھڈی رکھنے ہوتے، لیکن اللہ نہیں فرمایا کہ میں تساں تکنا، کیوں؟ اے چہرے ویکھنے قابل ہی نہیں، ہاں وہ چہرہ جسا میں شاہکار بنا کے بھیجا ہے، وخاتم النبیین تے کائنات دی وجہ تخلیق بنا کے بھیجا ہے، اس جس لئے ایک باری تکیا ہے، حضور دا ایک باری تکنا قرآن نال ثابت ہے، ایک باری تکنا، ایک باری تکنا، تکنے نبی دے ایک تکنے نال اتے وقت پہ گیا کہ نہیں؟ ملول آلہ وچ وقت پہ گیا کہ کسی تکیا ہے، تے تسی پیڑے ہو ساری عمر تکنے اور رسول دے منہ نو، تساں کچھ نہیں تکیا اس وچ، اللہ دا تکیا ہے، ایک باری رسول تکیا ہے، تے اللہ نے میں تیرا تکنا تک دے، میں نے تیرے دیکھنے کو دیکھ لیا ہے، جی تیرے دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل ہے، تیرا دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل، اسی واسطے احمد رضا کیا جس طرف اٹھ
دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم میں دم آ گیا جس طرف واسطے اساں یاد کرنے والے ہو تے شعر پڑھنے والے ہو رضائیو جس لئے ٹائم آنا تے رضائیوں تے پا کے لیٹ رہنے ہو سنو میری گل احمد رضا کتھوں بولیا اس شعر کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی بیان کرے گا میرا یہ بیان سن جس ویلے سرکار مدینہ دی نظر اٹھی آسمان پر ہلچل پہ گئی ملل اعلیٰ وچ احمد رضا بولیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم جس طرف اگلا مصرع اس نگاہ کرامت پہ لا ایک کرامت ہے پیرانیاں کرامت نہیں کرامت میں نے عزت کرامت میں نے عزت میں گل کرا ایک یاد رکھی میں گل یاد کرا گل ایک کرامت بمانا عزت ہے اس دی میں دلیل دیکھا جس ویلے میڑا دیتا نا یوسف نا میڑا دیتا نا یوسف نا آفد جس ویلے مصر نیا زنانیاں زلیخا میں میڑا دیتا نا وہ کیڑا نڈا بٹھائے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا سنیا بھیجیا انہاں در 5-6 زنانیاں آئیاں ایک بھی بس کرنی ہو تو 5-6 آئیاں ایک ہی نہیں سا کے نوڑ دینی دیا وہ 5-6 آئیاں انہاں آکھیا انہاں در بندہ بھیجیا آؤ ہے جی ارسلت الیہن انہاں در سنیا بھیجیا وآتدت لہن متکان تے مختلف کھانے متکان تکیے بھی تے کھانے نہیں چیزاں اس تے اسے نہ اطلاق ہونا ہے کھانے گوشت وغیرہ تک سیب یہ سارے رکھے وآتدت لہن متکان پھر وآتت کل واحدت منہن سکینن تے ہر زنانیاں ایک ایک چھری پکڑا دیتی اے کونے جوگیو نپو نہ باو اچھے درک اے ہونے تو سانی خبر کنی ہے میں کن کھا گئی ہو منیاں اتھے بے تسی بہت چھریاں نپ کے تے یوسف پسے پردہ کھلا رہا اس پردے نے پچھے آئے میں اس دن بھی گل کی تھی گلاں آونیاں تے حسن پردے نے پیچھے ہی سونا لگنا ہے پسے پردہ ہی کھلا رہا پڑھو تاریخ دیا کتاباں تفسیرہ پڑھو اٹھا کے بڑی مستند پردے کے پیچھے حالانکہ مرد ہے لیکن حسن ایسا ہی آزمائش ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو یہ آفت بن جاتا ہے ایک پردے نے پیچھے ہی چنگا ہے پیچھے پیچھے کھلا رہا تے نالے اس نے آبرو بھی پسے پردہ ہی ہونی ہے اور منہ تو نقاب لائے چکھا مارنی ہونی بازاراں چ جی پھر اگلے اگے ہونا ہے کہ کسی زنانی پلا منہ تے کیتا ہوئے نا تے نڈے تالنے پئی اس نے تلے کوئی سونا ہی چہرہ اسی جڑا منہ چھپایا ہن ایڈے کھکھاڑے کڈے پہلے منہ سامنے کیتے ہونے نے بندہ تکے کہ ایک نظر انہوں نے چہرے کی قیمت ہونی حیا ککھ نہیں رہا لوگاں اللہ دا محبوب ہے ویکھو پردے دے پیچھے کھلا رہا ہے جی تے وآتت کل واحدۃ منہن سکینن ہر کسی نے چھری چاہ دیتی ہے جی فقالت اخرج علیہن پھر آکھیا او میں نے سنیا او آفتاب کنعان حسن
زنانے مصر کے مطلع چشم پر طلوع ہو. ہے جی اشاق منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے. اشاق یعقوب نے حسن کو نبوت کی حدود تک، اعجاز کی حدود تک پانے والے رسول باہر نکل قالت اخرج علیہن، نکل نہ تے ذرا نہ پتہ لگے. اشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. اشاق منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. تو بھی نکل او چھریاں دینا پکڑیاں خنجر لیے ہوئے. او تو خنجر ابرو کہن کے باہر نکل. ہاں جی جس ویلے نکلیا باہر حسن دا چن چڑھیا باہر جس ویلے تے چن چڑھیا کل عالم ویکھے. چن چڑھیا کل عالم ویکھے. میں ویکھا مکھ یار دا بے رومالا میریا. یہ اصل گراواں جنانیاں گانیاں ہونیاں. چن چڑھنا تے کل عالم لگنا. اے یعقوب دے گھر جڑا چن حسن دا چڑھیا ہے او تکو زنانیوں مصر دیو. جس لئے نکلیا نا باہر یوسف تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. مصر جھوم اٹھا، زلیخا پر جوانی آ گئی. زنانیاں مار چھوڑیا، ہاتھ کپ چھوڑے نے. پتہ لگ گیا حسن ویکھنے واسطے بھی اکھ چاہیے. مجی جتنے آنے نہیں چاہیے تے مجی اتنے آنے ہوئے جسا او مجھ جسا تیل دیتا ہوئے اس نے ہے ڈاڑا رتا آنا انہیں بندے خوف آنا ہے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. رسول اللہ تو تک سے انہوں نے ایڈے ایڈے موٹے آنے نا گلیاں چودہ آنے وینے تکنے. تراہم ینظرون الیکا، رویت کا معنی نظر کا معنی اور بصیرت کا معنی تینوں ایک بھی دیکھنا ہے، لیکن ان تینوں میں فرق ہے. دیکھنے ہے نا آنے نہ لڑ جس طرح ڈنگر تکنے ہونے. ہوں مجھ تو سندر غور کرے تسی متاثر ہونے ہو جی مائی ماجرا جو بڑا تکیا صدر مہربانی کی نے. اما ماجری بڑے آج تکنے پہ سندر ہاں جی کدے کسی ذکر ہی نہیں کیتا. بندہ منہ پرے کر کے نہ کہ اتنے ہی نہ دوڑ پے کیونکہ مجھی نہ ماس ہے نا. تے تراہم ینظرون الیکا، نظر پانے اندر میں تک چھوڑنے وہم لا یبصرون. انہوں نے اندر نہیں بصیرت کوئی نہیں. اندر نے انن اندر نے کالے نے اڈے اڈے موٹے آنے نہیں کوئی شیئں نہیں. اے اندر نہیں بصیرت والے نہیں. اے اگر ویکھنے تے ابو بکر ویکھ، اے ویکھنے تے فاروق اعظم ویکھ، اے ویکھنے تے عثمان غنی ویکھ، اے ویکھنے تے علی المرتضی ویکھ تے صحابہ کرام تے جمع کثیر ویکھ. سمجھ کے آئی کہ حسن ویکھنے والی بھی آنکھ ہونی ہے. پنجاں زنانیاں پتہ لگا کہ بہت سونا ہے. دنیا چپ رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے حسن کی شے ہونا ہے. کئی ایویں ڈنگر ہونے نا سمجھیے نہیں حسن کی شے ہونی. ینز تے نکلی جس لے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے آ نکل. آتدت لہن پھر آتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنا.
جس لئے انہاں تکیا نا اللہ اکبر اس کی عظمت بیان کیتی تے ایک تفسیر چ لکھیا نے کہ کبرت المرأۃ نہ میں عربی محاورے میں ہوتا ہے کہ اس کا حیض چھوٹ گیا. زنانیاں تکیا تے حیض چھوٹ گیا انہاں. پڑھو تفسیراں. جی اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن تے اپنے ہاتھ کب چھوڑے نے ہیں جی کب چھوڑے نے نا جس لے تے پھر وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا انہاں آکھیا العظمت للہ اے تا بشر تا نہیں انسان تا پورا مصر پر ہے. دیہڑی ساری تکنے رہنے ہیں ٹھیلے نال ٹھیلا لگنا ہے موڈے نال موڈا لگنا ہے اساں تو بشر سمجھے ہی نہیں. اے بشر نہیں ان ھذا الا ملک کریم آیا نا کریم نا لفظ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. معزز کریم کا معنی معزز کریم کا معنی معزز کریم معنی سخی تو نہیں نا تھے کہ سخاوت ہے اتنے یوسف علیہ السلام کیڑی سخاوت کی تھی ہاتھ کپوا چھوڑے نے الٹا ہاں معنی ان ہوا الا ملک کریم معزز فرشتہ ہے تے ہاتھ کپے گئے نا تے ہون جناب زلیخا کھلوتی کول ہاتھ کپین تے منہ وڈین تکنیاں پیاں ان ھذا الا ملک کریم آکھیا فذالکن الذی لمتننی فی زلیخا مخاطب ہوئی انہاں دی اے اوہی نے نا جس نے بدلے جتنی وجہ تو میرا سر چٹ گئی ہو کھا گئی ہو ملامت کرنی ہے کدے کہ آہنی ہے یو کدے کہ آہنی ہو ہے تم ذرا نا سے ہے نادا کو دکھا دو جلوہ اور سر کھا گیا نہیں مصریاں دنانیاں او یوسف تو ذرا انہاں منہ دا داسا پڑا تم ذرا نا سے ہے نادا کو دکھا دو جلوہ باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے اے باز نہیں آنا اے ایک واری نہ تو جلوہ دس جلوہ جس نے دسیا نا تے ملک میں اے ضمنن گل آ گئی تے فرمائش بھی گئی ذکر میں کر چھوڑیا نا سونے نا ذکر کیتا نا تے جڑا پیچھے ذکر ہو رہا ہے او سونے تو سونے دا ذکر ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ دا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ آکھیا کہ کرامت اس نظر اس نگاہ کرامت پہ لاکھوں سے اس معزز نظر پر لاکھوں سلام ہو کرامت میں نہیں نظر معزز اس معزز کیوں معزز مولانا احمد رضا آکھیا کیونکہ ادھر اٹھ گئی نا جدھر اٹھ ونجے دم اجدام آونا ہے مویا ہوئے تے سا پہ ونا بے ذوق ہوئے تے ذوق پیدا ہونا ہے عمر آوے کافر ہو کے تے ایمان کر کے ونا فاروق اعظم مردا ہے ہاں جی ایک گل میں کرا ناراض نہ ہوئے مولویو جڑے مولوی میں مخاطب ہوں وہی میں مخاطب ہوں تسی نہ اپنے آپ سمجھو گل اے بڑے جناب ایمان تے زور دینے تے مطلب کہ او میں آنا فاروق اعظم دا کفر نال تسی مقابلہ نہیں کر سکنے ہو میں دلیل دے سا فاروق اعظم کے کفر کے ساتھ بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے تمہارا ایمان اس کے کفر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا میں اس کو دلیل دوں گا جی کیونکہ فاروق اعظم کا جو کفر نفرت پیدا کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تلوار اٹھا کر یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں تلوار چاہ کے آئے رستے چاہ کے پہنو نہ پتہ کر جس نے واسطے مارن پہ بننا ہے اس کا کلام پڑھنی پئی ہے اللہ نے کلام بھی پڑھنی ہے مڑیا کہ نہیں فاروق گیا مڑ کے جس لئے اندر نرم ہو گیا دل تے فاروق اعظم پھر ٹریا وہ تلوار چاہیے ہوں میں کوئی مولوی دس سکنا ہے کہ پہلے تو مارنے واسطے ہے دوئی واری چاہ کے کیوں آندی بھائی پہلے واری چانی تو سمجھ آنی ہے نا وہ دوئی واری تو وہ ایمان کے نہ ہے اندرو دوئی واری کیوں کہ چاہ کے آندی سو ظہور اللہ درمندر تک نیندر آ رہی ہے دوئی واری کیوں کہ چاہ کے آندی ماں دسو تسی
سارے مولوی بیٹھے ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ والے لوگ بیٹھے ہو، فاروق اعظم دوئی باری کیوں چاہیے؟ پہلے مارن آیا محمد مصطفیٰ وا، ہوں مارن آیا چاہ کے آندی سی کہ سونے اسی نال ماں مار ماں کو کے رکھ چھوڑے نشود نصیب دشمن کے شود ہلاکت نشود نصیب دشمن اوے تنے تلوار تو مرنا اے محمد مصطفیٰ شالا دشمنوں نے نصیب نہ ہوئے نشود نصیب دشمن کے شود ہلاکت سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی سرے دوستاں دوستاں تے غلاماں دا سر حاضر ہے اے سلامت رہے اگر تو تلوار فاروق اعظم دے سر تے چلاویں اساں نے ہن دشمن مرن تنے تیغ نال اسی مارن اور کس واسطے آسے دوئی باری آئے انجن کمنے اے آرزو اے محبت تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کے دل میں نفرت تھی، نفرت دور ہوئی، کفر تبدیل ہوا ایمان میں تو ثابت ہوا کہ ایمان محبت لاتا ہے، کفر نفرت لاتا ہے۔ تو آج بھی جس کے دل میں رسول کی نفرت ہے، گستاخی ہے، تو اس کا تعلق فاروق اعظم کے کفر کے زمانے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تے پھر فاروق اعظم نہ کفر چنگا ہویا نا جس نہ جڑا منتج ہویا جناب محمد اور رسول اللہ کی محبت ہوتے، جس کا نتیجہ نکلا محمد مصطفیٰ کی غلامی، فاروق اعظم کا کفر وہ ہے کہ جس کا نتیجہ محمد مصطفیٰ کی محبت برآمد ہوا۔ تو تمہارا ایمان اگر گستاخی رسول پر منتج ہو، رسول اللہ کی گستاخی پر منتج ہو، تو فیصلہ تم کر لو۔ میں عوام پر چھوڑتا ہوں کہ فاروق اعظم کا کفر بہتر ہوا یا آج کے گستاخ کا ایمان بہتر ہوا؟ اوے مولویو تساں بیچاریو کسی کے داد دینی، بریلویو تساں کتھے داد دینی، تساں کو داد نہ خواہش مند نہیں ہے پر بے داد بھی نہ کرو۔ آؤ نا یہ جڑیاں میں گلاں کیتیاں نہ تھے کو ماؤ نہ پتر بہ کے کرے نا، میں عرض کر رہا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جتھے تو چاہے میں قبلہ پھیر دے سا راضی ہو سے تے چہرے نے پھرنے نہیں رضا اللہ تکنا پہ تے اس نے قول نہیں رضا نہ دیکھ سی۔ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، چہرے کی رضا کو دیکھ رہا ہے۔ جب چہرہ خاموش ہے تو جب زبان محمد بولے گی، قول کرے گی، تو کیا اس سے وہ راضی نہیں ہوگا؟ کہ اگر محمد مصطفیٰ یہاں مراد نہیں ہے تو تم بتاؤ کون ہے مراد؟ تم بتاؤ کون ہے؟ جی مطلب ہے کہ قول بھی اتھے ہو سی، اتھے میرے دادا بولے ہیں جی، آئے پیر میر علی شاہ صاحب نے مننے آلے ہو، آئے ویلاں دینے آلے ہو، کئیاں کھرک آئی ہونی ہیں، کئیاں نے جنگا دکھنی ہونی ہیں، کئیاں نے وضو ٹلے ہونے تو اٹھ کے قولاں بیداں دے آنے تے مفہوم شیر نہ پتہ ہی نہیں ہونا، تے کئی ایویں پھر کم وقت ایویں پھر ٹر کے آ رہے ہیں، دینے ککھ بھی نہیں، نہ پیران تے نہ قوالاں۔ جی تو سا چھا چھالے نہیں آدری میں سمجھنا سارے نہیں، ہاں
تے سارے ایویں پھر ٹر کے آ بنن تے اس کدے سمجھیا کسی پیر میرے علی شاہ نے پترے بیان کیتی گل میرے علی کے پراپرٹی کے وارثوں آؤ علم کی پراپرٹی کو بھی دیکھو. میرے علی ایک فقیر تھا, میرے علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, علم رسول تھا. قادیانی کے پاس گیا تو میرے دادا کیا لے کر گیا؟ کوئی کروڑوں روپے لے کر گیا. چادر موڈے تے سینے وچ علم رسول, علم علی اور زہرا بطول علم وچ نہ لیا. سمجھ آئی؟ یہ پراپرٹیاں جس طرح کے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ پراپرٹیاں تے مال کوئی شے نہیں, پیراں کو متاثر نہ ہو کے فلانے پیر درگاہ والے بڑے امیر ہیں. اسنیاں پراپرٹیاں تے معیار فخر نہیں, ہمارا معیار فخر علم رسول ہے, جس کی وجہ سے آج بھی قبر مہر علی شاہ مرجع و مآب بنی ہوئی ہے لوگوں کا. چند چمچے تے خوشامدی صاحبزادیاں تے پیراں خوش کرنے والے تے علاقے نے تے ڈیسیاں کو تو کم کرانے نے ٹیسیاں کرنے والے, اے چند لوگ ہیں. آج بھی جو بالغ نظر گولڈ شریف جاتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو ان کو رسول اللہ کے علم کا وارث سمجھ کر. نال ملا والے نہیں بیٹھے, بڑیاں بڑیاں ملا اتھے کیوں نہیں سلام تسی کرنے ہو, اتھے تسی حاضری کیوں نہیں دینے ہو؟ گولڈ شریف اور داتا صاحب کے دربار تے ٹکے کیوں کھاندے ہو؟ جس طرح صاحبزادہ صاحب فرمایا کہ آج وہ زمین میں چلے گئے ٹر گئے, انہوں دی کوئی نشانی باہر نہیں رہی, جسم اندر چلا گیا ہے, کیڑی شے انہوں نے باقی رہ گئی. لیکن جو نہ کم کیتا ہے انہوں دا بدن اندر بھی جی رہا ہے جی. عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. جینے نہ تے جینے لوگ ہوتے آنن نا. وہ مردیاں تے بھی کدے کوئی جینا گیا, اے کوڑا کھوتا مویا ہوئے بندے کدے تکے نے انہاں تے گدھاں ملنیاں, جانور کوئی نہیں ملنا, انسان کوئی نہیں ملنا. ایک نظر بندہ تکنا ہے نا کتا مویا ہے, دفع کرو, لور لور کرنا ہے, آ گیا ٹرک کے تلے رہ پیا سٹو باہر, ایک نظر تک کے انسان گزر ملنا ہے. لیکن ان جانور بھی حیات ہے, اس میں زندگی ہے, جانور بھی سانس لیتا ہے, کھاتا ہے. تو سنے تے حیوان کے فرق ہے, تسی گفتگو کرنے ہو, گفتگو نہیں کرنا. تسی حیوان ناطق ہو, مطلق حیوان دا تسی بھی نہیں. او مطلق حیوان ہے, تسی حیوان ناطق ہو مناطقہ کے نزدیک. تے ممتاز کہے گفتگو عقل شعور تے ثابت ہویا کہ عام شے موئی ہوئے تے انسان اسا ایک نظر تکنا ہے, تے کوئی شے نہیں موئی ہے نا. اتھے جینے بندے ونن, ساہ کنے بندے ونن. اس بندے تے جڑا سامنے ساہ نہیں لے رہا اس دے سر تے کھلوتے تے حدیثاں کے آیا فرمایا السلام علیکم یا دار قوم المومنین, اے مومنہ نے گھر تساں تے سلام ہوئے, قبرستان کولو لگو تے سلام دیو. حدیث وچ آیا کہ میت سر چاہ کے تکنن کہ کولو لگنا پیا کمبخت سلام ہی دیتی کہ نہیں. جے چپ کر کے لگ گیا تے آنن بڑا دنیا تے میں ملنا ہے, اگے آسے پھر تنال گل کرساں, چنگا کوئی گل نہیں. کولو کنج لگ گئے دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. اس دن رفیق آیا اپنے کالو والا تے اپنے ابا جی نے تے انہوں نے قبراں تے کہن گیا, شاید اسی واسطے کہن گیا اسی بھائی چلو انہوں نے روح خوش ہو سی تے بارہ لے وے کہ اس واسطے مت انہاں بھی یہ بھائی اساں نے پیر نے خاندان نہ کوئی بندہ آیا تے مت خوش ہو وجو. ٹھیک ہے تے میں بس اتنے تک ہی رکھساں, اگے ہن گل میں کرنا پیا کیونکہ بڑا اچا بولنے والا میں نے گلاں اندر وڑیاں ہونیاں بہت ساریاں. ہاں جی تے معاف کر چھوڑا تے شکر کرو. باقی گل یہ کہ میں عرض پہ کرنا ہے جی ہاں ہاں پیر میر علی شاہ صاحب کے فرمایا کلام سمجھو, گولڑے والے پیرو, گولڑے دے مریدو, پیر میر علی شاہ صاحب کا نام بیچ کر کھانے والوں,
فرمایا کہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، آدم تھی تا آدم تھی تھا سب نفسی بولے سن امتی، سب نبی سارے نبی نفسی نفسی بول سن، آدم تھی تا عیسیٰ مسیح نفسی بولے سن سب نبی، اتھے ایک بولے سی امتی احمد نبی صاحب کمال، احمد نبی مفتی اتھے جیسے میں بولیا تو آ سر لا اتھے درہ ووٹیاں اور کونگٹ کاٹ کے نہ میں تو کونگٹ لا کے بیٹھا ہے جی کہ آدم تو عیسیٰ تک سارے نفسی نفسی آکساں تے اتھے بول سی امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میں محمد ہاں تے میری امت دی مہربانی کری لاج رکھی، اے میرے مالک لاج رکھی میری امت دی، اتھے بولے سی ایک امتی سارے اپنی اسی اپنی اپنی تے اتھے ایک امت دا خیال رکھ سی کہ احمد نبی صاحب کمال، دل لگڑا پہ پروانہ، اتھے بولے سی ایک امتی، ایک بول سی بندہ امتی، اے آیت پیر میل علی شاہ صاحب کی نظر میں تھی اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس نی گل اللہ پسند کرے کرسی تے ظاہر حضور تو ود کے کون ہو سی جڑی اللہ نہ مزاج دان ہوئے، رحمت کا مزاج دان ہو جو حضور سے بڑھ کر کون ہوگا، اتھے بولے سی ایک امتی۔ اس آیت کا مفہوم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بیان کیا، ثابت کیا ہوا مفتی عبدالقیوم صاحب کہ ثابت ہویا کہ اتھے گل بھی ہو سی، نبیاں بولنے نہ ٹائم بھی دتا ویسی، الا من رضی لہو قولا، گل دا ٹائم بھی دتا ویسی، پھر جس دی گل اللہ سونی لگ سی اس دی پھر آکسی ہوں تو شفاعت کر، شفاعت کر، سمجھ آ گئی نا؟ تے ثابت ہویا کہ شفاعت ہے، شفاعت ہوگی، ہاں تے پھر آنے جناب ایک میں اور سمیٹنا کہ اللہ فرمایا ہے ایک فرقہ پرویزی ہے، پرہیزی ہے، پرہیز کرو، اس آخیا کہ شفاعت نہیں، کیونکہ اللہ مکافات عمل نہیں دے گا تو یہ کائنات کا حساب کتاب کا فائدہ کیا، شریعت کا فائدہ کیا، وہ عمل اگر سزا والے کو سزا نہیں دے گا، جزا والے کو جزا نہیں دے گا تو کیا ہے؟ میں نے آیت پیش کرتا ہوں، کدے ٹھیک ہے اس لکھیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے تے اے بھی اللہ تے یہ جڑی میں ہن پڑھو لگا اے کتاب قرآن وچوں خارج ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جساں چاہے عذاب دے وے۔ ہن میں ذرا 2 منٹ گل کرنا، عذاب نہ یغفر لمن یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جڑا بخشنے نے قابل ہے اساں بخش چھوڑیا تے فائدہ کی ہویا، او تے اگے بخشنے نے قابل ہے، بولو دیو نا دلیل، میں نہ گل کرو مولویاں والی، کوڑ کوڑ اگے پیچھے لائی رکھنے منہ تے گل کرو نا۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے ماں باپ بخش دے، بخش دے مطلب ہے کہ اگر وہ مستحق غفران ہے تو اللہ نے کمال کیا کیا، پہلے ہی مستحق کیا، وہ تو ٹھوک بجا کے عمل کر کے آیا، مطلب ہے کہ وہ مستحق غفران نہیں ہوگا تو اس کو بخش دے گا۔
ہے جی وَمَن يَعْمَلْ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ تے اگر عذاب نے مستحق تے اللہ اساں عذاب دے چھوڑیا تے پھر کیڑی کمال کیتی وہ تو اگے عذاب نہ مستحق ہے نہیں چنگا آدمی جڑا اپنے آپ تے نخرا کرنا ہے کہ میں بڑا صوفی ہاں میں بڑا شیخ ہاں میں بڑا شیخ الحدیث ہاں میں شیخ القرآن ہاں میں موحد ہاں میں توحید بیان کرنے والا میں بڑا اللہ جاننے والا اللہ دا راہ دسنے والا نمازاں روزہ پڑھنے والا یہ تو مردود اور سارے نہ کدے مسیتی نہ منہ نہیں کیتا تے میں تو بڑا نیکوکار ہاں تے بڑا وڈا آدمی ہاں نخرا آ گیا نا الذین ہم یراؤون جڑے ریاکاری کرنے ریا کرتے ہیں فرمایا یعذب من یشاء میں چاہ کے جہنم میں چھڑ سا نخرے کرنے ہو نالے باتاں کرنے ہو نالے دنیا حقیر سمجھنے ہو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى یہ اپنے آپ ابو برگزیدہ تے چنگا تے شیخ تے علامہ تے متقی نہ سمجھا کرو او بہتر جاننا ہے تساں جو متقی کون ہے خالی تسبیحاں ٹھنگ ٹھنگ کرنے نال نہیں اللہ نیڑے لگنا ہر ویلے ٹھنگ ٹھنگ ہاں پتہ نہیں کہ گننے رہنے ہو پیسے گننے ہونے ہوگے یا کتنے رہ گئے یا کہڑے اور مارنے والے رہ گئے جڑے میں نے تو بچ گئے ہاں جی تسبیح کا ایسی تسبیحاں سنو میری ربائی ہے تسبیح کا یہ پیچ و تاب توبہ توبہ تسبیح کا پیچ و تاب یہ ڈنگا نہیں سپے آ رہے ہائے ڈنگنی سپے آ رہے تسبیح کا پیچ و تاب جتنی لمبی ہوئے ڈنگنی اونجیے تسبیح کا پیچ و تاب توبہ توبہ دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ یقینا سر لگنے ٹھیں دوے لال تیگے نہ ٹھیں انہاں وقت پایا نے دانے آنے وہ بھی آنے کس نے ہاتھ چڑھ گئے ہیں اللہ فرمانا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا اللہ یاد کرو اللہ کوئی تعداد لکھی یہ 100 نے اندر بند کر کے پڑھنے اللہ مت 100 تو اتنی باری نہ ہوئے 101 باری نہ ہوئے ہیں جی تے دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ دانوں کا گھماؤ زیادہ کم جنبش لب ٹھنگ 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 لگی ہونی اتو گلا کرنے ہونے کہیں نہیں تسبیح انجی چلنی ہونی مشق لگی ہونی اینڈ پریکٹس ٹھیک ہے نا دانوں میں یہ اضطراب توبہ دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب لب کاٹے لین پڑھنے تھوڑے تے دانے تے ٹھیں لگی ہونی کدھے تکیوں نہ تسبیح پڑھنے ہیں جی نمائشی اے سعودی عرب میں جو ہر بندے تسبیح نپی ہونی تے کرنے جو کچھ ہونے نا وہ بھی تکیا کرو جی ہاں تسبیح کا پیچ و تاب توبہ توبہ دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب اللہ سے بھی حساب توبہ توبہ وہ دنیا نال تا حساب کرنے ہو اللہ نال بھی حساب کرنے ہو گن گن کے تے پھر گن گن کے تو ساری 84 نہ ہوگی پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب ادھر تک ہو مول صاحب جی دل نہیں رہا نا میں تساں سے نہ بولنا پہ کہ بلا اور بڑے بندے نے ہاں پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے جڑے گرنے رہنا الذی جمع مالا وعددہ جنہ مال جمع کیتا تے ہیں پھر گنیا کہنا تھانا تو کچھ غسل خانے چڑھ کے گرنے انہیں مولویاں ہیں پیچھے منہ کر کے پیچھے تکنے انہیں اتھے گرنے انہیں بہن بھائی کاٹتے نہیں کدھرے دے گیا آنکھیں ماں اور کچھ کاٹتے نہیں دے گیا ہیں جی تے پیر حضرات گوڑیاں تلے تکنے وال مال ہے یا ایویں ماڑا جا نوٹ ہے
پھر ہاتھ تا کے تکنے تکیا بھائی یہ ہوں پر نوٹ کے دس میں وڈا یا نکا وڈے تے شک پہ بننا 100 نہ ہونا تے 1000 نہ پتہ لگنا بھلے کھیت بیچارے وقت پہ بننا یہ کی فائدہ کرنے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اے انسان تیرے واسطے تو مالک آکھیا کہ میں تو اتھو دے ساں جتھو تو سوچ بھی نہیں سکنا تو بے اپنی جگہ تے میں تو پہنچا چھوڑ ساں کیوں یوں یوں کرنا ہے ہر پاسے کدے کسے نہیں جیب تکی ہونی ہے کدے اتو رسول اللہ نے تعریف ہاتھ بدے ہے یزرس غریبم یا رسول اللہ غریبم یا اللہ یا رسول اللہ میں بہو شودا جدی پشتی شودا میں نے کہا یا رسول اللہ ککھ نہیں نے اللہ نے قسمیں میرا کار تک کے نو عیسیٰ علیہ السلام کرانی خبریں دینے جو کچھ ما تدخرون تسا نہیں پتا تسی عیسیٰ کو افضل ہو میں نے کہا ککھ نہیں اے نہیں شرم آنی کہ حضور پتہ ہے تنا سارا برطانیہ تو چھان مارے منگ مارے ساری دنیا لٹ کے کھا گیا تیلے غریبم یا رسول اللہ غریبم وہ کدے تو پیڑے آگ چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم یا رسول اللہ میں امیرہ تیری جتیاں دے صدقے میں نو اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے نا شکریو حضور بھی چکر دینے ہو تے نہ تا تسا نہیں کیڑے پاسے نہیں پھر آنا کہ نعت خانہ نے خلاف بولنا سمجھ آئی نا ان لوگوں کا کلام سنیں جو آپ کو اللہ اور رسول کی دعوت دیتے ہیں صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب کا خطاب سنیں حافظ فاروق صاحب کا خطاب سنیں اور جو امت کے اچھے مقتدر مفتی ہیں علماء ہیں ذی علم خطباء ہیں ان کا خطاب سنیں کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے نعتیں سنی ہیں حضور ناتا سن گیا حسان بن ثابت کو کافر آپ نے حجب کرنے ہے تے حسان بن ثابت کوئی صحابہ ویل دینے ہوں جس وہ تو جواب دینے کفار تسی جواب نہیں دینے ہو تسی اپنا حساب کتاب کرنے ہو میں آنا نا اے مائک بند ہو جے بجلی بند ہو جے میں تکنا کیڑا پتر نعت پڑھنا پیسے بند ہوئے جن بجلی پیسے پہنے ہو کہ بجلی بند ہوئے جن یعنی ماں مر بھی نہیں کچھ آ نہ کھڑے اللہ نے واسطہ نے اسی ناتا پڑھنے نے قائل ہاں اسا ناتا آنکھیاں اسا نے پیو دادے ناتا آنکھیاں کیڑا کم وقت ہے کہ رسول اللہ دی نات تو منع کرنا ہے نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے گاں گزرے اسی دل و جان نال نات سننے والے ہیں لیکن کدے رسول اللہ وہاں سمجھ کے تھے آپ سامنے سمجھ کے تھا پڑھنا رسول اللہ تانے سامنے بیٹھے ہوں تو ویلا کن سے کہ رسول اللہ نہ چہرہ ویک سے میں پوچھنا نہ تیرے کو لے نات خان رسول اللہ کو حاضر ناظر جاننے والے رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوں تیری جرت ہے کہ تو پیسے لے یا تو پیسے مقرر کرے یا خطیب جڑے لوگ پیسے مقرر کر کے جاتے ہیں ٹکٹ بھیجو جناب اتنے روپے نہ ٹکٹ بھیجو تا میں آسان کیوں رسول جڑے نو تبلیغ کرنے نے مفت تسی رسولہ کو وڈے جمے ہو دو پیسے نہیں تو سنی اوقاتاں پیچھے پیو دادے مولیاں پٹنے آئے نہ کوئی اصل نہ کوئی نسل نہ کوئی شکل نہ کوئی عقل رسول اللہ کی شان دیکھو تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی یہ آنے جناب خطیبہ نے کلام میں اثر نہیں لیا اثر کہہ رہے ہوئے انج کوئی دے چھوڑے تسان لکھ روپیہ کوئی چاہ دے ہوئے نعت خانہ چاہ دے اساں کوئی اعتراض نہیں تسی ذہن وچ نہ رکھو تسی کملی والے اپنے سامنے رکھو تسی یہ تکو کہ سرکار خود بیٹھے اور میری آواز سن رہے ہیں تسی یہ آکھو گم گشتام در ذات او انا الیہ
گم گشتاؤں در ذات او انا آئے وہ منی اللہ میں کہ کرا وہ زنانیاں مصرنیاں ہلے تک یوسف نہیں وسرنیاں زنانیاں مصرنیاں اجے قبروں وچ بھی یوسف نہیں وسرنیاں آفت مزہ آئی کہ نہیں فکر نہ زنانیاں مصرنیاں قبروں وچ بھی یوسف نہ چہرہ نہیں وسرنیاں انہاں ہاتھ کپ چھوڑے نا تے اے تا یوسف تو بھی سونا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری اے تا بہت سونا ہے سارے رل کے آنکھیں ہے محمد مصطفیٰ کا حسن منصوص ہے قطعی ہے متفق علیہ ہے تے انہاں انگلیاں کپ چھوڑیاں حیرت چاہ کے یوسف تک کے تے حیرت حسین سر کٹا چھوڑیا نانا ٹر گیا ہے اس دنیا تو تے آکھیا میں نانے نہ دین نہ مرن دینا نانا میرے سامنے بیٹھا ہے سر پیش کر چھوڑیا ٹھیک ہے اتنا بڑا نسب ہو کے اولیاء اللہ دی جماعت خاصہ دی جماعت جس وقت ناموس مستضعفہ دا وقت آیا لوگ اپنی جانا پیش کی تے تساں نہیں مولویاں تے نات خانہ نہ انہاں نہ طبقہ ہی رہ گیا کہ تسی حاضر ناظر ہونے نے دعوے کرنے ہو تے ذرا حضور کو شرم نہیں آنی کہ تسی سامنے سٹیجاں تے تجارت بڑھائی ہو نہیں تساں آج کل پتہ جی کہ کسی خطیب کا علم کا یہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں مجھے کوئی خوشامد نہیں ہے کسی کی اس شخص نے تعلیم حاصل کی بہاولپور میں جامعہ کے عباسیہ میں پڑھے اور علامہ احمد سعید کاظمی جیسے فاضل آدمی سے انہوں نے حاصل کیا ساری عمر مطالعہ کیا ان کے متعلقہ ان کو کیا صلہ ملا جو قال اللہ اور قال رسول کا ورد ساری عمر انہوں نے پڑھا مطالعہ کیا آنکھوں کو دکھایا رات کو جاگے وہ تعلیم دی جو رسول اللہ نے دی جو قرآن نے دی ایک شخص وہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ کو وہ سنا رہا ہے دوسری طرف آپ ان لوگوں کے گانے سن رہے ہیں جڑے پیسے طلب کرنے آستے جس وچ رسول اللہ نے تعلیم نہ کوئی ذکر نہیں قرآن و سنت کا کوئی ذکر نہیں انہاں تسی فوقیت دینے ہو آج کل پتہ ہے کہ زیادہ تر سارے تو اتنے شک نہیں کرتے ہم زیادہ تر محفلیں وہ کرتے ہیں یہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے یہ صرف نمائش کے لیے کالے دھندے کرتے ہیں اندر سے اور لوگوں میں مکرم بننے کے لیے تاکہ لوگوں کو ہم پر شک نہ پڑے اندروں بدماشیاں کرنے تو محفل میلاد سجانے سمجھ آئی اللہ کا واسطہ ہے سنو رسول اللہ کی نعت ان لوگوں سے کیوں سنتے ہو پیشاور لوگوں سے تمہارے منہ زبان دکھتی ہے تم خود کیوں نہیں پڑھتے رات کی تاریکی میں جب نماز پڑھ چکو تو اللہ سے عرض کر کے کہ میں اب تیری بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہا ہوں مجھے اجازت دے کہ میں نعت رسول پیش کروں تو پیش کر رہا تو کو ڈکنا ان پیشاور لوگوں ہوتے ہیں پھر جناب ہوتے نچھاور کرنے پیسے شرم کرو حیا کرو اے دین دی تبلیغ ہے دیوبندی جب اعتراض کرتے ہیں جناب یہ انہوں نے بریلویوں نے کیا رچا رکھا ہے تماشا ڈھونگ تو یہ کہتے ہیں جناب دیوبندی بکتے ہیں دیوبندی ٹھیک کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں کیا رسول اللہ نے یہ کام کرایا تھا آپ غوث کریں آپ حضور کا منشا دیکھیں آپ کا مقصد بعثت دیکھیں کہ حضور نے تعلیم دی آپ نے معلمین کو پسند کیا آپ نے صحابہ کو درس دینے کی تلقین کی اللہ کا واسطہ ہے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں احمد رضا صاحب نے اپنے ذوق میں کلام کہا تھا آپ کو اجرت پر پڑھنے کے لیے کہا تھا احمد رضا نے کیا کوئی اجرت لی تھی ثابت کرو کہ احمد رضا نے کوئی پیسے لیے ہوں وہ مفت وہ کملی والے نے عشق چ بول گیا تے تسی اس نے عشق کا کیش کرا رہے ہو سمجھ آئی
ہوں آخری گل سمجھ آ گئی نے نا. ہوں گل سنو آخری. صاحبزادہ صاحب میں نے ذمہ لایا کہ جمعراتاں تے انہاں دی گل یہ کہ جمعراتاں تے تیجے تے 40ویں کرنے کوئی فرض واجب کوئی نہیں کہ تساں کول پیسہ ہے وے تاں بھی تسی لاؤ، جے نہیں نے تے قرضہ کہن کے لاؤ. یہ کوئی ضروری کوئی نہیں. اگر یہ طاقت ہے تے قرآن شریف پڑھو تے مسکینہ چند جتنے بلا سکنے انہاں روٹی کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جڑے لوگ روٹیاں کھلانے مسکیناں واں، غریباں واں تے اسیراں واں. تے پھر اگے کہ آنن تے کھاوا نہ ہوئے، ریا نہ ہوئے جی میں 500 دیگ پکائیے جناب تک کوئی جی پیو مر گیا، ماں مر گئی ہے، کوئی نانا دادے نہ ختم آ گیا جناب تے 500 دیگ لائیے. دنیا بھائی بڑا پیسہ لانا ہے بھائی، اللہ بڑا دیتا ہے. یہ کم نہیں جی لوگاں تعریف کرو، ایسی گل نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسی روٹی کھلانے ہیں اللہ واسطے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہیلا پیش کر رہے ہیں. روٹی کھلانے کا ہیلا پیش کر رہے ہیں، لوجہ اللہ ہے. کسی کا کوئی شکریہ یا کوئی اس کو ہم صلہ دینے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ واسطے روٹی کھلانا ٹھیک ہے. بندے بعد آنے جی کہ جی قرآن شریف بھی پڑھ چھوڑو، روٹی نہیں کہڑی لوڑ ہے. بھائی روٹی تو میت نہیں پہنچنی نا، قرآن شریف پہنچنا ہے. انہوں نے میرا سوال ہے، ایک وہ طبقہ بھی ہے جڑا آنا ہے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب نہیں. قرآن میں بتاتا ہوں اسی ملک میں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، آپ میت کو کیا بھیجتے ہیں؟ کیونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں حیض نفاس کے مسئلے ہیں اور اس میں تقسیم جائیداد کے مسئلے ہیں. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب، کافروں کا نام لینے سے ثواب ہوتا ہے جی. سنو نا سوال، سنو نا، سنیوں تے چڑھنے ہو تساں تے بھی کوئی چڑھے نا، گل کرو نا. ہو تسی جی آنے قرآن پڑھو تو قرآن پہ ہے اعتراض ہے، حیض نفاس نے مسئلے بیان کرنے والے نال ثواب ہے. ثواب تو چلو مولوی صاحب جاگو، مولوی صاحب مکھی بڑے ویسے منہ نا جا کے بہ کرو، رومال تو کٹا سونا بدا ہے نہیں. پتہ لگنا ہے بالا اولا نہیں کوئی مخلوق لتھی ماں دے گل سمجھی نے جی کہڑے؟ اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا میں دسنا پیا وہ ویسی گل، یہ گلاں علم واسطے جڑے علم والے سمجھنے والے چبلاں واسطے نہیں، یہ چبلاں واسطے نہیں، یہ علم والے واسطے نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. فرمایا اسی یہ گلاں تاں کرنے اس قوم واسطے جڑی عقل رکھنی ہے. ایویں منہ چایا ڈنگراں ٹرنے والے واسطے گلاں نہیں ہے. تے میں عرض کر رہا کہ قرآن نہ ثواب نہیں. اے سنیو جی گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں ہے، یہ نصیر اللغات دی گل ہے. تفسیر نصیریہ سے بول رہا ہوں میں. آؤ جڑے بڑیاں بڑیاں بیضاوی تے بڑیاں بڑیاں کتاباں پیش کرنے ہو، ساڈی بیضاوی بھی تکو جی. سنو گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں ہے، تے گل معقول نہ ہوئے تے اٹھ کے سوال کرو. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ثواب نہیں ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ اسی فرقے سے تعلق تھا، کہنے لگے یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا نماز عبادت ہے. کہ بالکل عبادت ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے نا. تے اٹھنے بیٹھنے نہ ثواب ہونا ہے، ورزش کرنے ہو
کدے کھلو رہنے ہو، کدے اڑ ونے ہو، کدے سجدے چلے ونے ہو، کدے انگلیاں چاہنے ہو، این کرنے ہو. یہ کام ہویا؟ تسی میں یہ دسو نا، یہ کی ہویا؟ پیر پن کے باؤ جی، پنجیاں نے منہ اگے ہون، دسو نا ایک شے وے تے خالی تسی اتنے تلے ہو جو نماز ہوئے سی ثواب ہونا ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے، نماز اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے. طواف کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے نا. تے چکر مارنے نال ثواب ہونا ہے، تے ایویں دنیا چکر بھی مارنی، ساری دنیا ایویں چکر چ پئی، اس چکر کا ثواب ہے. شوط کا، ایک ایک شوط کا، ایک ایک چکر کا ثواب ہے. نماز کا ثواب ہے جی. تے نماز دا ثواب ہے نا، اللہ ثواب دینا ہے نا. فرض کیتی اللہ کہ فرض ہے تساں تے نماز، تے فرض وہ نہیں جس نے عبادت ہوئے تے اور عبادت نہ ثواب ہونا ہے. اگر اللہ کسی چیز کا ثواب نہیں دینا تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تے ایمان رکھنا بھی ثواب نہ باعث نہیں. بولو نا. تو پھر تو سارا کارخانہ ہی ایویں چکر ہے نا. مذہب جڑا ہے کچھ تو منو، نماز سے ثواب ملتا ہے، نماز عبادت ہے اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے. تے اٹھنے بیٹھنے نال خالی ہونی ہے نہیں. تے ثابت ہویا کہ اس عبادت نے وچ کے پڑھنے ہو، تسی سیف الملوک پڑھنے ہو یا یوسف زلیخا پڑھنے ہو، قرآن پڑھنے ہو. تو جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے اور اس اٹھنے بیٹھنے کو باعث ثواب بنا دیتا ہے، وہ کیا ہوا؟ قرآن ہوا. تو کیا آپ قرآن میں رسول اللہ سے کیا ثابت ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. یہ قرآن سے اللہ نے، یہ نص ہے، آپ حدیث نہیں مانتے تو میں نص پیش کر رہا ہوں. تو یہ قرآن سے اللہ نے پورا قرآن مراد لیا ہے یا کسی آیت کو خارج کیا ہے؟ القرآن پر الف لام کون سا ہے؟ پورا قرآن مراد ہے. ورتل القرآن ترتیلا، پورے قرآن کو ترتیل سے پڑھو. مطلب ہے کہ اس میں حیض نفاس کی آیات ہوں، قانون کی تقسیم کی آیات ہوں، لام الخنزیر کی ہوں، کوئی آیات ہوں جس کا کسی مسئلے سے بھی تعلق ہے، آپ اس کو نماز میں پڑھیں. سمجھ آئی؟ تو جب نماز میں پڑھے تو آپ کہیں کہ نماز باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ ہے. تو جو نماز کو باعث ثواب بنا دیتا ہے وہ تو قرآن ہے نا. تو قرآن کا نہ پڑھنا ثابت کا ہوا کہ نہ صرف اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے بلکہ یہ نماز گر ہے، نماز کو نماز کا درجہ دیتا ہے، عبادت کے مقام پر پہنچاتا ہے نماز کو. تو ثابت ہوا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، میت کو بھی ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. بلکہ یاد رکھیے جو قرآن لفظاً نہیں پڑھ سکتا وہ نماز قرآن کھول کر قرآن مجید کی آیات کی زیارت کر دے، اس کی آنکھوں کو بھی ثواب ملتا ہے. سمجھ آئی؟ اس واسطے قرآن پڑھو، قرآن بھیجو. اللہ تعالیٰ قرآن، لیکن جڑا خرچہ کرنے ہو اللہ تعالیٰ اس میں قبول کرنا ہے. اس واسطے تے بہتر میں نے ایک گزارش ہے کہ امتاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرمایا میں وسعت نے اندر رہ کے تساں اجازت دے ساں کہ کام کرو. جڑی تکلیف مالا یطاق، جس دی تساں طاقت نہیں وہ کم نہ کرو. من استطاع الیہ سبیلا، حج بھی اس تے فرض ہے جڑا استطاعت رکھے. تے جس نے نہیں پسلی نہیں، جس نے اس جمراتا نہیں کر سکنا چار نہ کرے، چلم نہیں کر سکنا نہ کرے. او 3 دن سوم کر چھوڑے، روٹی کھلا کے ثواب پہنچا کے اللہ نے سپرد کر چھوڑے. سمجھ آئی؟ اس تو بعد جمراتا 40ویں چھوڑ دیو، جڑے نہیں کر سکنا نہ کرو، سوم کر چھوڑو. اس تو بعد لوگاں بھی تو جان چھوڑو نا. ہوں ایک 40ویں تک تسی جمراتا کرنے رہو سارے، تے اگے اور مر وجے کو بندہ تے پورا تسلسل ہو سی، ساری عمر کڑے پوری پئی رہے. کچھ دیہڑے کو دنیا چ کم بھی بندے کرنے ہونے نا.
سوم کر کے اللہ نے سپرد کر چھوڑ بخشن ہار ہوے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سان توفیق دے وے. اور میں گزارش آخری کرساں کہ آج اس موقع پر عدل زئی میں جو میرا یہ خطاب ہے، اور اس میں بڑے علماء، مشائخ، ذی علم باشعور لوگ تشریف فرما ہیں، اور حافظ فاروق صاحب کے اس آپ کے والد گرامی کے تعزیتی اس اجلاس میں آپ سب نے شرکت کی، اور آپ سب لوگ میرا نام سن کر بھی کچھ حافظ صاحب کے تعلق کی وجہ سے بھی لوگ آئے. بہت رات گزر گئی ہے، یہ راتیں کئی گزرتی رہیں گی. یہ راتیں گزرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ رات جو ہے ایسی راتیں اور ایسی باتیں اور ایسی راتیں بہت کم آتی ہیں. آپ کو مجلسیں بھی ملیں گی، خطباء بھی ملیں گے، اور میں کوئی خطیب شیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے. بڑے بڑے اہل علم اور فضل بیٹھے ہیں، لیکن میں ذرا کوئی بے باکی سے بات کرتا ہوں، اور جو میری سمجھ میں ہو. یہ اور بات ہے کہ ایک شخص نے کہا، یہاں ایک بیٹھا ہے آدمی، اس نے اشارہ کیا کہ اب دیکھو کہ حضرت علی پر میں نے بات کی، علی بابوہا، تو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا شرط ایمان ہے. میری گل سمجھی نے؟ ہاں، رسول اللہ دا خون، رسول اللہ دا خون، حضور دا خون جسم اتھر جس زمین دے نال مس کر رہے ہیں، متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا. کوئی طبقہ ہو سی خارج ہو سی، بد نصیب طبقہ، خوش نصیبوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ عقیدہ ہے، درجہ ثبوت پر ہے کہ اس کا مقام کعبے اور عرش سے بھی اونچا ہے. جس خطے اور جس زمین کے ساتھ سید عالم کا جسم اطہر مس کر رہا ہے قبر شریف میں، تو حضور کے جسم اطہر کا خون جن کی رگوں میں پے میں دوڑ رہا ہو، بشرطے کے سچے سید ہوں. 2 نمبر سید نہیں، سچے اور سچے